بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ انہ قال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی دعاء ادعو به صلاتی قال قل اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم رواہ البخاری والمسلم۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسی دعا سکھلا دیجئے جسے میں اپنی نماز میں پڑھا کروں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہم انی ظلمت نفسی، کہ اللہ میں نے اپنے نفس پر گناہ کر کے بہت ظلم کیا ہے، ولا یغفر الذنوب الا انت، اور آپ کے سوا کوئی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا، آپ ہی معاف کرنے والے ہیں، فاغفر لی مغفرۃ من عندک، لہٰذا اپنے خاص کرم سے مغفرت فرما دیجئے اور مجھ پر رحم فرما دیجئے، بے شک آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے اور بخشنے والے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ حدیث آج آپ کے سامنے اس لیے پیش کی گئی ہے، سب سے پہلے یہ حدیث تو میرے لیے اور پھر آپ سب کے لیے، کہ ہم سب بھی اللہ کے حضور اسی طریقے سے دعا کیا کریں۔ یہ حدیث حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے۔ جس طریقے سے دنیا میں سب سے عظیم انسان پیغمبر میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اسی طریقے سے امت محمدیہ میں امت کے بہترین انسان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ تھے، جو آپ کے اصحاب تھے، جن کا آپ پر حق تھا، سب کا حق آپ نے اس دنیا میں ادا کر دیا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان کا حق اللہ دے گا، میں ان کا حق نہیں ادا کر سکا۔ وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسی دعا سکھلا دیجئے جو میں اپنی نماز میں پڑھا کروں، تو امت کے بہترین افراد کو، امت کے بہترین فرد کو یہ دعا سکھلائی گئی ہے کہ اے اللہ میں نے اپنے نفس پر بہت ظلم کیا ہے، اے اللہ آپ مجھے معاف کر دیجئے، آپ ہی معاف کرنے والے ہیں، آپ کے علاوہ کوئی ہمیں معاف نہیں کر سکتا۔ ہم خود سوچیں اور آپ بھی سوچیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ وہ اتنے اونچے مقام پر فائز ہیں، اتنے بلند مقام پر ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے ہیں کہ کوئی دعا سکھلا دیجئے جو میں مانگا کروں، تو ہم لوگوں کو تو اور مانگنا چاہیے، ہم لوگ تو ہم پلہ ہو ہی نہیں سکتے، ہم لوگوں کو اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے، جو دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی ہیں ہمیں اس کو مانگتے رہنا چاہیے، جیسے اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، کہ اللہ تعالیٰ میں آپ سے ہدایت، پرہیزگاری، پاک دامنی اور مالداری کا سوال کرتا ہوں۔ جو دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی، ہم اس کا کم سے کم ترجمہ جانیں، جب تک ترجمہ نہیں جانیں گے اس وقت تک وہ فیلنگ، وہ کیفیت ہماری بنے گی ہی نہیں۔ آج ہم لوگ دعا مانگتے تو ہیں لیکن در حقیقت دعا پڑھتے ہیں، ہم دعا کو سمجھتے نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی دعا کرتا ہے، کوئی امام صاحب نماز پڑھانے کے بعد دعا کرتے ہیں، جہاں پر
یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہم بہت گنہگار ہیں، مان لیجیے ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ ہم نے اپنے نفس پر بہت ظلم کیا ہے، اگر آپ نے معاف نہیں کیا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر یہ کہنا چاہیے بے شک، لیکن ہم جو مقتدی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں آمین، یعنی خدایا ایسا ہی ہو۔ آمین کا ترجمہ ہے خدایا ایسے ہی ہو۔ اگر کوئی کہتا ہے اللہ ہم بہت گنہگار ہیں، اللہ ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اس پر بھی کہتے ہیں آمین، تو وہاں آمین نہیں کہنا ہے، وہاں پر بے شک کہنا ہے کہ واقعی ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ہم اقراری مجرم ہیں۔ تو کم سے کم ترجمہ تو جانیں، کہیں اللہ کہیں ہمارے اوپر آسمان نہ پھٹ پڑے، آمین، وہاں آمین نہیں کہنا، وہاں بے شک کہنا ہے۔ تو یہ چیز ہم سمجھیں، عربی الفاظ عربی دعائیں جتنی بھی ہیں اس کا ترجمہ ہم پڑھیں، ترجمہ کریں گے، تب جا کر کے ہم جب وہ دعا مانگیں گے تو وہ کیفیت ہمارے اندر بنے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھلائی ہیں ان کو ہمیں یاد کرنا چاہیے اور اپنے خاص دعاؤں میں شامل کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھلائی ہیں ہم سب کو یاد کر کے ترجمے کے ساتھ مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔